اے انسان، تیری زندگی ایک کتاب ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے ایسی کتاب لکھنا جس کو پڑھتے ہوئے قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنی پڑتی ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھتا اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہر شخص کی زندگی روح کے تابع ہے، اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ خدایا ہمیں کبھی ہمارے حال پر مت چھوڑنا، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔ سکون چاہیے۔ رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہے وہ شخص جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں چھوڑتا۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو نافرمانی کے راستے پر چلتا نہیں رہتا، اس لیے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ طبیعت گناہ پر خود چلے گی، مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ علم تو وہی ہوتا ہے جس پر عمل کرتے ہیں، اور باقی سب تو محض معلومات ہیں جو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان معلومات پر ناز فضول اور بیکار ہے۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، مصلے پر آنسو بہاؤ، پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ یا اللہ، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے والا بنایا ہے، اسی طرح ہمیں ان پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ قرآن پاک کو دل، دماغ اور عملی زندگی میں سمجھنے کی بجائے مقدس عربی زبان غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھنے تک محدود کر دیا گیا۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ کبھی کسی کی ضرورت پر مٹھی بند مت کرنا۔ سوچو، مولا تو ہمارے لیے اپنی مٹھی کبھی بند نہیں کرتا، اگر وہ بند کر لے تو۔ جس کتاب کی ابتدا ہی الحمدللہ سے ہوتی ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟
پوچھا گیا دل کیا ہے؟ فرمایا بیٹا ویسے تو جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن طاقت اتنی ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر سما لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ انسان بہت عظیم مخلوق ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اسے تو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہی نہ سنبھال پائے، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپ چاپ تیل بھر دیا کرو، دیکھنا تمہاری زندگی کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ حرام محبتوں نے حلال رشتوں کی قدر ختم کر دی ہے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ سب سے برا انسان ہے جو آپ سے اپنے موڈ کے مطابق بات کرتا ہے، خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اگر تنگ ہوا تو بے وقوفی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے ملو جو لوگوں سے ملی مایوسی بیان کر رہا ہو تو وہ آپ کو پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ نکلیں۔ آٹا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سفید دھول ہے، نہ تو جانتا ہے نہ چکی کے پاٹ جانتے ہیں کہ آٹے میں ڈھلنے کی خاطر گندم کے دانے کو کیا بھگتنا پڑا۔ اندازے نہ لگا، تجھے کیا پتا کس کی کتنی آزمائش ہوئی ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت کی کوپلیں بغیر کسی صلے یا تمنا کے پھوٹے، وہ بے حس نہیں بے غرض ہوتے ہیں۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ جب آپ کی ماں آپ کو سوئی میں دھاگا ڈالنے کا کہے تو ذرا آہستہ اور دیر سے کیا کرو، تاکہ ماں یہ نہ سمجھے کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ رشتے اور راستے زندگی کے دو اہم پہلو ہیں۔ کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی راستوں میں چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن رشتوں کے نہیں۔ سورہ شمس میں خدا 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ معمول کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے وہ نیکیاں کر کے بھی روتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عظمت سے ناواقف ہوتے ہیں وہ گناہ کر کے بھی بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اگر مشکلات آپ کو گرا رہی ہیں تو اللہ کے سامنے گر کر انہیں حل کروا لیجیے۔